ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پھلوں کی اور ان کے جو مسائل ہیں کہ اگر ہم کھیت میں زیادہ اس کی پیداوار کرتے ہیں تو اس کے مسائل کیا ہیں، وہ تھوڑا سا ناظرین کو ہمیں تفصیل سے بتائیے گا۔ گفتگو جب ہم بریک پہ گئے تو اس سے پہلے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جب ہم کثیر التعداد پودے والے باغات لگائیں گے، ناظرین کو دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی مسائل تو پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ جب آپ گھنے باغات لگائیں گے تو ان کے درخت جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے، ان کو ہم چھوٹا گروم رکھیں گے، ٹرینڈ کریں گے۔ بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جو آگے چل کے ہم ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کریں گے، جس سے پودوں کو چھوٹا رکھا ہے۔ جب پودوں کو چھوٹا رکھیں گے تو ان کی پروننگ یا شاخ تراشی جو کرتے ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پانی کے اخراجات اتنے ہی رہتے ہیں، وہ نہیں بڑھتے۔ پھر جو ہے وہ ان کے اندر جو سپرے کرتے ہیں، مطلب کہ اگر 100 کے بجائے 200 پودے ایک ہی کھیت میں لگے ہیں تو پانی اتنا ہی استعمال ہوگا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سپرے کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی آسانی رہے گی کیونکہ ہائٹ کم ہے، وہ زیادہ پریشر کے لیے یعنی کہ اوورآل آپ اس کو اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے بڑی مشینری نہیں چاہیے ہوگی۔ پھر اس کی جو ہے وہ پراپر سپریئنگ ہو جاتی ہے کہ پوری کوریج پودے کو آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ برداشت یا پھل کا توڑنا وہ آسان ہے، اس کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جب مل کے آتی ہیں تو پیداواری اخراجات بڑھتے نہیں ہیں، لیکن پیداوار جو ہے اسی ایریا سے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ منصب صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اخراجات تقریباً وہی رہتے ہیں، پیداوار آپ کی دگنی اور 3 گنا ہو جاتی ہے، تو یہ اس میں بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہم انٹرنیشنلی اس طرح کی ٹیکنالوجی جو باغات میں زیادہ پودے لگائے گئے ہیں، کون کون سے ممالک میں استعمال کیے گئے یہ ٹیکنیک اور اس کے کیا نتائج نکلے ہیں وہاں پر؟ یہ بیسیکلی مختلف ممالک میں اس پہ تجربات ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ، تو آسٹریلیا میں بھی ہیں اور دوسرے ممالک جو ہیں ہمارے نیبر کنٹریز میں بھی ہیں۔ تو یہ جہاں پاپولیشن پریشر زیادہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تو ان ممالک میں یہ زیادہ ٹیکنالوجی ہے کہ ان کو ضروریات ان کی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں تھوڑا سا جو ہے اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ تقریباً 60 سال پہلے جو ہے وہ یورپ سے ہوئی، جس نے پست قد چھوٹے قد والے سیب کے باغات کو جو ہے وہ شروع کیا۔ اس میں اس نے روٹ سٹاک ایسے استعمال کیے جس میں پودوں کی تعداد اب وہ 5000 تک لے گئے ہیں سیب کے باغات کے اندر۔ تو وہاں سے یہ جو ہے وہ چلتی ہوئی پھر جو ہے وہ تقریباً سارے ہی فروٹ پلانٹس ہیں ان میں آ گئی، جس طرح سے آم کے باغات میں بھی آسٹریلیا میں شروع کر لیا، ترشاوا پھلوں میں بھی شروع کر لیا، اسی طرح سے چیری جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہائی ڈینسٹی یا گھنے باغات یا کثیر التعداد پودے والے باغات کی طرف لے گئے۔ اور پھر یہ خالی یہی نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کے پودے جب ہم گھنی زیادہ تعداد میں لگاتے ہیں تو ان کو ہی ہم کثیر التعداد پودوں والے یا زیادہ پودوں والے باغات کہیں گے۔ ایک باغ کے اندر جب ہم دوسری اقسام جس کا ڈیوریشن شارٹ ہے ان کو بھی جب ہم لگاتے ہیں تو وہ بھی گھنے باغات میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم آم کے اندر اگر پپیتا لگا لیں، انناس لگا لیں، جس طرح سے اسٹرابری کا ذکر کیا تھا اس کی کاشت کر لیں خالی جگہ جو ہے ان کے اندر، یعنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے ہاں مجھے کئی دفعہ شہروں میں بھی کئی سے گراؤنڈ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں، کئی باغات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ بہت کثیر تعداد میں جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس طرح کی پلانٹیشن ہم کر سکتے ہیں۔ کیا اس طرف بھی کوئی ریسرچ کی گئی ہے یا یہ فیزیبل نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ دیکھیں یہ جو ہے وہ اس میں بھی تحقیق، نہ صرف تحقیق جاری ہے بلکہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اس طرف کہ جو خالی جگہیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زرعی تحقیقاتی کونسل نے بہت کام کیا۔ اس میں جو ہے وہ ہمارے اپنے NARC کے اندر نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر یہ زرعی تحقیقاتی جو ادارہ ہے، اس کے اندر ایسی جگہیں جو پڑی ہوئی تھی جو بالکل خالی پڑی ہوئی تھی ان کے اندر ہم نے لگایا، اور پھر ہم لوگوں کو بلواتے بھی ہیں کہ یہ دیکھیں، اور لوگوں کو یہ جو ہے وہ اپنے مختلف پروگراموں کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس طرح کے کورسز بھی جو ہیں وہ ہمارے ایگریکلچر پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے اندر کرواتے رہتے ہیں، چھوٹے کورسز، تاکہ جو شہری علاقوں کے لوگ ہیں ان کے پاس جو تھوڑی تھوڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلدار پودے بھی اگر وہ لگا لیں تو اس سے بہت ساری پیداوار
اپنی ضروریات کے لیے وہ کم از کم پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر منصف مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ باغبانی کا ڈاکٹر حفیظ نے بتایا کہ ہم زیادہ پودے لگا کے پیداوار بڑھا سکتے ہیں, پاکستان میں ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ والی اس طرح کی تکنیکی باغبانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ اس میں جو ہمیں کافی اگر صوبائی محکموں سے اور ہمارے اپنے جو ادارہ ہے اس کی جو سپورٹ ملی ہے, تو بیسیکلی یہ ہم نے یہاں جو ترشادہ پھلوں والا ایریا ہے ہمارا, سرگودا کا بلوال ایریا ہے اور فیصل آباد, تو اس میں یہ چیزیں مثلاً لوگ راغب ہوئے ہیں. اور اسی طرح آموں والا جو ایریا ہے ہمارا, شجاع آباد, ملتان, رحیم یار خان, اور وہ خیبر پختونخوا میں مانکی شریف ہے جس میں یہ ترشابہ پھلوں والا ہے. تو ترشابہ سے کیا مراد ہے؟ ترشابہ پھل جیسے یہ سٹرس جو فیملی ہے اس میں مالٹا جو ہو گیا, مالٹا کنو ہو گیا, تو یہ ہمارے علاقے ہیں جو اس میں یہ شروع ہوا ہے. اسی طرح پٹھوہار کے ایریا میں جو ہے یہ بھی جو یہاں پھل اگتے ہیں اس کے لیے بھی شروع ہوا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ پاپولر ہو رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی کہ یہ ان کی آپس میں جو باغبان ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن جو ہوتی ہے, تو پھر یہ آپس میں دیکھ کے تو یہ شروع ہو چکا ہے. ٹوٹل کتنا رقبہ ہے پاکستان میں جو ابھی پھلوں کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ اب ڈاکٹر صاحب یہ میرے خیال میں کتنے لاکھ ہوگا؟ یہ کوئی 7 لاکھ ایکڑ کے قریب اس کا ایریا ہے. یہ ہماری رپورٹ میں بھی جو ہے وہ آ چکا ہوگا کہ کتنے ایریا پہ ہم کر رہے ہیں اور کتنی ہماری کاشت ہو رہی ہے. ناظرین نے یہ دیکھا. لیکن میں اس میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا شامل کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ہے وہ زرعی تحقیقاتی کونسل جو ہے اس نے اور ہمارے ریسرچ سینٹر نے جو ہے وہ ترشابہ پھلوں کے اوپر, آم کے اوپر, اسی طرح سے ناشپاتی کے اوپر نمائشی بلاک, جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ ترشابہ پھلوں کے علاقے میں جو پروڈکشن کے ایریاز ہیں اس میں, اسی طرح سے آم کے علاقے میں, اور پھر جو ہے وہ ناشپاتی کے علاقوں میں جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر نمائشی بلاک لگائے اپنے تحقیقاتی اداروں کے اندر بھی. اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ باغبان حضرات آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنے زیادہ پودے بھی لگ سکتے ہیں. ناشپاتی میں جیسے ہم اب 960 پودوں کو 1 ایکڑ میں لے گئے ہیں, یعنی لائنوں کا فاصلہ 15 فٹ پہ رکھ کے, پودے سے پودے کا فاصلہ 3 فٹ پہ رکھ کے. اسی طرح آموں کے باغات جہاں روایتی طور پہ 35 یا 40 پودے لگتے تھے, اب ہم 475-70 پودے جو ہیں اس کے اوپر لے گئے ہیں. اس کے ہم نے نمائشی بلاک ملتان میں بھی لگائے ہیں, پورے سندھ کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر آم کے جو ہے وہ. تو یہ جو PARC ہے یہ کسانوں تک اس طرح کی باغبانی کا رجحان لے کے جانے کے لیے ان جگہوں پہ جاتی ہے, یا نئے جو کسان ہیں جو ابھی اس کو نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہیں وہ یا یہاں پہ آتے ہیں آپ کے PARC میں, یا آپ لوگ وہاں تک جاتے ہیں؟ یہ اس طرح سے ہے کہ ان ایریاز کے اندر ہم خود جاتے ہیں, نمائشی بلاک بھی وہاں لگاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس پنجاب صوبائی محکمے جو ہیں وہ ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں, سندھ کے صوبائی محکمے ان کو شامل کرتے ہیں, اسی طرح سے بلوچستان کے جو ہے ان کو شامل کرتے ہیں. اور جس علاقے کی جو فصل ہے وہاں جتنے کثیر التعداد پودے لگ سکتے ہیں ان کی نمائشی بلاک انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی, اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ کسان جو ہے بھائی ان کے اور باغبان حضرات ہیں ان کے فارمز کے اوپر بھی جو ہے وہ نمائشی بلاک لگاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے فیلڈ ڈیز بھی کرتے ہیں, ورکشاپس بھی کرتے ہیں, سیمینارز بھی ان ایریاز میں کرتے ہیں اس کراپ کے اوپر کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ کثیر التعداد پودوں والے باغات لگا سکتے ہیں. اور اس سے نہ صرف یہ کہ آپ پیداوار 3 گنا کر سکتے ہیں بلکہ اپنی آمدنی بھی بڑھا سکتے ہیں انہی اخراجات پہ.